شعر کچھ یوں تھا، اس کے اشعار کچھ یوں تھے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ مائٹ بھی کچھ الفاظ آگے پیچھے ہوں، لیکن یہ جو دوسرا مصرع ہے نا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، یہ اس ٹائم سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر یہ جو وقت ہے نا، یہ بہت بڑا استاد ہے، اس نے سکھایا کہ یہ ڈبونا کیا ہے اور میں کیا ہے، یعنی یہ جو میں ہے یہ آپ کے اندر آتی ہے، تو پھر آپ کو یہ ڈبوتی کیسے ہے، آپ کے ساتھ کیا کیا حرکاریں کرتی ہے، کس کس طریقے سے آپ کو لے کے چلتی ہے، اس کے اوپر ہم ذرا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے گا، میں جو ہے نا دو طرح کی کیفیات پیدا کرتی ہے آپ کے اندر، یاد رکھیے گا۔ نمبر ایک، آپ نے کسی کام کے کرنے کی ٹھانی، سوچی اور وہ کر دیا، اچھا، اور اس کے کرنے میں آپ نے یہ رکھا کہ اچھا یہ کام میں کروں گا، یہ مجھ سے ممکن ہے، کہیں پر یہ کیفیت اگر آپ کے اندر ہے تو وہ جو کام ہے اگر تو وہ ہو جاتا ہے تو غرور پیدا کرے گا، اگر نہیں ہوتا تو مایوسی پیدا کرے گا۔ اچھا، جب غرور ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ غرور کی سزا کیا ہے، ٹھیک ہے، شیطان کو مردود قرار دیا گیا اور اس کو وہاں سے دھتکار کے نکال دیا گیا جنت سے۔ اور دوسری سائڈ پہ اگر جائیں تو اگر آپ ڈپریس ہو گئے، مایوس ہو گئے، تو اس کو کفر قرار دیا گیا ہے، مایوسی کو۔ راستہ کوئی نہیں ہے بھائی آپ کے پاس، میں کو لے کے چلنے کا راستہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں سے ہوتا کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، اگر مایوسی ہے تو مایوسیوں سے آپ کے پاس جو ہے نا وہ پریشانیاں جنم لیتی ہیں۔ یہ ایک چیز، ہم پریشانی کی ڈیفینیشن بھی آج یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پریشانی ہوتی کیا ہے، یہ کہاں سے امڑ آتی ہے، کہاں سے جنم لیتی ہیں۔ بلیو می کہ جو بھی انسان اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی بندہ ایسی چیزوں کے متعلق سوچنا شروع کر دینا، ایسی چیزوں کی فکر اپنے اندر پال لے، ٹھیک ہے، اور ایسے اعمال کرنے کی ٹھان لے جو اس کے بس میں نہیں، اس کی دسترس سے باہر ہیں، اس کے سرکل آف انفلوئنس سے باہر ہیں، تو وہ پریشانیوں کا جو یہ جمکٹا ہے نا، اس کو اپنے گرد جو ہے نا وہ سراؤنڈنگ میں، ان کے حصار میں آ جاتا ہے۔ یعنی جب اب قدرت کا جو نظام ہے اس میں جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ ڈالنا شروع کریں گے، ہیں، جب قدرت کا جو قانون ہے بنایا ہوا اس کو رد و بدل کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر جن کاموں کا ذمہ خدا کی ذات نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے ان کے اندر جو ہے نا وہ اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو یاد رکھیے گا پریشانیاں اور پشیمانیاں آپ کے ساتھ ساتھ یوں چمڑ جائیں گی، ان سے بچ نہیں سکتے آپ کسی صورت میں بھی، ٹھیک ہے۔ اب محافظ، چونکہ اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ میں حفیظ ہوں، تو اس نے حفاظت کر کے دکھائی ہے بھائی۔ کیسے حفاظت کر کے دکھائی ذرا؟ جس کو نہ عقل مانتی ہے، ٹھیک ہے، نہ سائنس مانتی ہے، نہ آنکھ تسلیم کر سکتی ہے، لیکن اسے کر کے دکھایا۔ لائک یہ ممکن ہے کہ جلتی ہوئی آگ ہو، ٹھیک ہے، جلتی ہوئی آگ ہو اور اس کے اندر انسان جو ہے نا بالکل محفوظ رہے۔ از اٹ پاسبل؟ عقل نہیں مانتی، لیکن رب نے کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ مچھلی ہے اور اس کے پیٹ میں کوئی کسی انسان کو وہ اگر نگل لے، ٹھیک ہو گیا، اور وہ انسان اس کے اندر زندہ رہے اور واپس زندہ وہ باہر آ جائے، از اٹ پاسبل؟ عقل نہیں مانتی اس کو، دل نہیں مانتا اس بات کو، بٹ رب نے کر کے دکھایا۔ کر کے کیوں دکھایا؟ کیونکہ اس نے کہا کہ میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں ہوں تو میرے گھر والوں کی حفاظت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ یہ جو کام اپنے ذمہ لیا نا، بیسیکلی یہ کس کا کام تھا؟ رب کا کام تھا۔ ہاں، آپ اپنے بساط کے مطابق عمل کریں، کام کریں، لیکن توکل اللہ کی ذات پہ کریں، ٹھیک ہے۔ پریشانی جنم نہیں لے گی کبھی بھی، ٹینشنز کبھی بھی نہیں آئیں گی آپ کے پاس۔ قریباً 18,000 کے قریب مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، جو دنیا میں موجود ہیں، کائنات میں موجود ہیں۔ ان مخلوقات میں سے ایسی بڑی بڑی جو ہے نا وہ اب مچھلیاں ہیں، تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں گے اور ان کی اگر سٹڈی آپ کرتے ہیں تو وہ جو کھانا ایک وقت کا کھاتی ہیں وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے، کہ ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں، بٹ رب ان کو دے رہا ہے، اللہ کی ذات ان کو دے رہی ہے۔ تو پھر ہمیں بھی تو اسی نے پیدا کیا نا، تو رزق کی پریشانی اپنے اوپر طاری کرنا اور اس کے لیے فکر مند ہو جانا کہ بھائی رزق کہاں سے آئے گا۔ اب یہ ایسی پریشانی کہ جو میری اپنی پالی ہوئی ہے، چونکہ میرا توکل، میرا ایمان، میرا بھروسہ نہیں ہے رب کی ذات پہ۔ ان چیزوں سے جب آپ کہو گے کہ میں کچھ ہوں، ٹھیک ہے، میرا کچھ ہے، مجھ سے کچھ ہوگا، تو اس سچویشن میں اگر کہیں پر نہ ہوئی نا، وہ کام نہ ہوا، ٹھیک ہے، تو آپ کے اوپر کیا آ جائے گی؟
ٹینشن پریشانی بن جائے گی. اچھا کیوں نہیں ہوا, کیسے نہیں ہوا, اس کو تو ہونا تھا. ٹھیک ہے, یہ جو چیز ہے نا یہ نہیں آنی چاہیے. کبھی زندگی میں پریشانیاں اور یہ ساری چیزیں آ بھی جاتی ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بالکل جو ہے نا وہ اس صورت میں آپ کیا کریں گے, ایک ورد بس اپنے زبان پہ رکھیے گا جاری, اس کو اب ذہن نشین کر لیں. جب بھی کوئی ایسی کیفیت آ رہی ہو نا تو بس یہ ذہن میں لے کے آیا کریں کہ بھئی میں کچھ نہیں, مجھ سے کچھ نہیں اور میرا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, میں کچھ نہیں ہوں اور نہ ہی مجھ سے کچھ ہو رہا ہے ادھر کائنات میں. ٹھیک, اور نہ ہی ادھر کچھ میرا ہے. یہ جو کچھ بھی تھا ہے اور آئے گا یہ رب کا تھا, رب کا ہے اور رب کا ہی ہوگا. یہ کیفیت اپنے اوپر لے کے آؤ گے نا تو ریلیکس زندگی گزارو گے. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کام کرنے چھوڑ دیں, بیٹھ جائیں توکل کر کے, ایسا نہیں ہے. اپنے حصے کا عمل ضرور کریں, لیکن جو توکل جو بھروسہ ہے وہ کس پہ کریں, صرف اور صرف رب کی ذات پہ کریں. ٹھیک ہے, اپنے حصے کا بیج لگائیں. ٹھیک ہے, پھل پھول دینا یہ رب کا کام ہے. جن چیزوں کے اوپر آپ کو اختیار نہیں ہے نا ان کو پکڑنے کے پیچھے جب جاؤ گے تو میں آئے گی. جب میں آئے گی تو بلیو می کہ آپ ڈوبو گے. ٹھیک ہے, یہ مطلب تھا ڈبونا. تو رب کی ذات تو مطلب دیکھیں تو ازل سے ابد تک تھی اور ہے اور رہے گی. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں نا کہ نہ تھا کچھ, جب کچھ بھی نہیں تھا تو تب بھی خدا تھا, جب بہت کچھ ہوا تو تب بھی خدا ہی ہے نا.